قسم کے تحت کام کر رہی ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 کو دیکھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیں، کیا غیر اللہ، غیر اللہ یا سوائے اللہ کے، اتخذ میں بناؤں، ولین کوئی دوست، فاطر السماواتی جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ ہوا، حالانکہ وہ یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا اور نہیں یطعم اس کو کھلایا جاتا، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قل، آپ کہہ دیں، انی یقیناً میں، امرتو حکم دیا گیا مجھے، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من اسلم جو ایمان لایا، جو اسلام لایا، ولا تکوننا اور آپ ہرگز نہ ہو جانا، من المشرکین مشرکین میں سے۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لے آئے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہاں کتنی خوبصورت آیت میں کہا گیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے اور اپنے بندوں سے بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کیوں کسی اور کو اپنا دوست بناؤں، جبکہ میرا دوست تو رب ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، جو سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، پہلا مسلم بنوں، پہلا اس کے اوپر اسلام لانے والا۔ یہاں پہ اسلام اور ایمان دونوں کا ایک فرق بھی نظر آئے گا آپ کو۔ اور پھر دوسرا کیا ہے، میں سب سے پہلے مشرکوں میں سے نہ ہو جانا منع بھی کیا گیا ہے۔ قل فعل امر ہے، ہم جانتے ہیں کہ قل جو ہوگا وہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتا اس کا فاعل ہے، باب نون سے آتا ہے یہ، اور اس کا فاعل انتا جو ہے نا وہ قل یعنی فعل اور اپنا فاعل مل کر قول بناتا ہے، بات کہنے والا۔ یہ قول کس کا ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ دیں، استفہام ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور، مرکب اضافی کا یہ پیٹرن آ گیا، غیر آ گیا، ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اللہ ہی اس کا مضاف علیہ آ گیا۔ اور آپ ایک منٹ اس چیز کو یہاں تک دیکھیے، کیا غیر اللہ، اللہ کے سوا، یہاں سے اس کی صفت شروع ہوگی اس مرکب توصیفی مرکب اضافی کی، جو کہ مفعول بنے گا اتخذ فعل کے لیے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے، مفعول آ رہا ہے مقدم، غیر اللہ مفعول مقدم آ رہا ہے، کس کا؟ اتخذ فعل کے لیے، میں بناؤں سوائے اللہ تعالیٰ کے، مفعول مقدم آ گیا ہے، اتخذ فعل ہے مضارع کا، واحد متکلم ہے، حمزہ خا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مزید فی باب سے یہ آیا ہے، اور نہ اس کی یعنی انا کی ضمیر اس کے اندر جو ہے مفعول اس کا فاعل ہے، کیا میں بناؤں، ولین دوسرا مفعول آ گیا، کوئی دوست، کیا میں کوئی دوست بناؤں، واو لام یا روٹ ورڈ ہے اس کا۔ اب یہ اس کی صفت آ رہی ہے اللہ کی، جو مفعول مقدم آیا تھا نا اس کی صفت آئے گی، فاطر السماوات والارض، پہلے السماواتی والارض کو ہم مرکب عطفی بنائیں گے، دونوں معرفہ آ رہے ہیں، سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، الارض حمزہ را ضاد روٹ ورڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ السماواتی ہمیشہ جمع کے اوپر آتا ہے، جبکہ الارضی جو ہے نا زمین، زمین کا، زمین نو کا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو کہتے ہیں اسم جمع، ایک زمین کہیں اس کو کہیں گے ہم منتہی الجموع۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا مشکل ہے، بعد میں اس کو واضح کر دیں گے، زمین ایک ہو یا زمین بہت زیادہ ہو یہ بھی جمع کے لیے ہی آتی ہیں ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، آسمان ایک ہو، اگر آپ ایک آسمان یا بہت سارے آسمان ہوں تو یہ بھی جمع کے لیے ہی ہوتے ہیں، اصل میں یہ وہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسم جمع، جیسے ہم نے دیکھا تھا قوم، اگر آپ اس کو اکیلا نکال دینا تو وہ پھر قوم جو ہے نا ایک، وہ واحد نہیں ہوگی۔
قوم کا کوئی واحد نہیں ہوتا. اسم جمع کی ہمیشہ پہچان یہ رکھیے گا، اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا. تو یہ دونوں اسم جمع تو نہیں ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جمع کے لیے آ رہے. ٹھیک ہے، جمع ضرور ہے ان کے اندر. تو یہاں پہ یہ صفت بنا دیں گے، یہ بن جائے گا اب مضاف، اور یہ مرکب عطفی اس کا مضاف علیہ بن جائے گا. مضاف اور مضاف علیہ کا پیٹرن مرکب تو اضافی بنے گا. یہ پورا مرکب اضافی صفت بن جائے گا مفعول بھی مقدم کی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے فعل اپنے فاعل اور مفعول اور اس کی صفت سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ استفہامیہ بنے گا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ استفہامیہ بن گیا، اور پھر قالا کے لیے مقولہ بن گیا. یہاں تک یہ مکمل ہو گیا. آگے والا جو جملہ ہے نا، جو کہ مبتدا اور خبر کا پیٹرن ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہے، یہ حال بن کر آئے گا پیچھے والے جملے کے. کیا ہے اس اللہ کا حال جو زمین اور آسمان پیدا کرنے والا ہے؟ واہوا، حالانکہ وہ، یہاں ترجمے میں اور آ رہا ہے، اصل میں یہ واو حالیہ ہے. واو حالیہ کیا کرتا ہے؟ جملے کا ربط توڑتا ہے. بات پہلے کیا تھی؟ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے کی، اللہ کی. ٹھیک ہے، ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو دوست کیوں بنائیں، حالانکہ وہی ہمیں کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا. تو واو حالیہ ہوا مبتدا، ضمیر مرفوع منفصل ڈیٹیچ پروناؤن جو کہ یہاں پہ واحد مذکر غائب کے لیے آیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے. یطعم فعل مضارع معروف، یطعم یہ مزید فی باب کا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ کو پہلے اس کا پیش نظر آ رہا ہے. ہمیشہ پہلے حرف کی پیش کو دیکھ کر ہم کبھی یہ اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ فعل مجہول ہے. فعل مجہول ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ عین کلمے کو زبر والا پائیں گے، تب وہ فعل مجہول ہوگا. یہ فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ مزید فی باب میں ہے. ولا یطعم، واو حرف عطف ہے، لا لا نافیہ ہے، یطعم فعل مضارع مجہول ہے. اب آپ دیکھ لیے دو ایک جیسے فعل آئے ہیں بالکل، ان میں صرف اور صرف فرق جو ہے نا عین کلمہ کی حرکت کا ہے. ایک ہو گیا معروف، وہ کھلاتا ہے، اور دوسرا ہو گیا مجہول، وہ کھلایا جاتا ہے، یعنی ہم اس کو نہیں کھلاتے، اسے کوئی نہیں کھلاتا. ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا، نہ ہی اس کو کوئی کھلاتا ہے. تو یہ ہو گیا مجہولیت. عام طا عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے مضارع کا، مجہول ہے، واحد مذکر غائب ہوا، اس کا نائب الفاعل ہے. اس کا فاعل ہوا تھا، اس کا نائب الفاعل ہوا ہو گیا. تو یہ دونوں جملے فعلیہ خبریہ جو ہیں واو عطف کے ذریعے جڑ کر دونوں جو ہیں مرکب عطفی میں آ جائیں گے، اور مبتدا کی خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2 بن جائیں گے، یا پھر پورا مرکب عطفی ہوا مبتدا کی خبر بن جائے گا. اس طرح مبتدا اپنی خبرین کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے، جو پیچھے والے جملے کے لیے حال بن کر آ گیا. یعنی یہ حال ہے اس کا، اللہ کا، جس کو ہم جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی یعنی کہ اس کی ایک طرح بڑائی بتائی جا رہی ہے، اس کی حاکمیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے. کائنات کی مخلوق جو چھوٹی ہے، جو بڑی ہے، پانی کے اندر ہے، پانی کے باہر ہے، جو مطلب بہت بڑی ہے، کہیں پر بھی موجود ہے، اللہ اسے کھلا، اللہ کو کوئی نہیں کھلا رہا. قل آپ کہہ دیں، قل فعل امر ہے، سیم اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہوا انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے، جس کے ساتھ مل کے یہ قول بناتا ہے. واحد مذکر حاضر کا صیغہ انتا اس کا فاعل، اور فعل با فاعل با نون سے. انی یقیناً میں اس کا مقولہ جو ہے نا یہاں سے شروع ہوگا. انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے ہے، اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے. نون وقایا کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر جو کہ واحد متکلم کی ہے، اس کا اسم انا بنے گا. اس کا اسم انا باہر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ یہ وہ فعل ہے یا متکلم، واحد متکلم، جس کا فاعل باہر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کا باہر فعل کا جو ہے نا اسم انا باہر نظر نہیں آئے گا. یقیناً مجھے مجھے حکم دیا گیا ہے. امیر تو فعل ہے مضارع، فعل ہے مضارع کا، واحد متکلم سوری فعل ہے ماضی کا، تاکہ اوپر پیش فعل ہے ماضی کا. مجھے حکم دیا گیا ہے، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ہے انا کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، انا اس کا نائب الفاعل ہوگا. امیرتو پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تیسرا ساکن ہو گیا، یہ امیر را تھا.
उमीरा, उमीरा, उमीरू, उमीरत, उमीरता, उमीरना, उमीरता, उमीरतुमा, उमीरतुम, उमीरती, उमीरतुमा, उमीरतुन्ना, उमीरतु, उमिरना। तो इस तरीके से वाहिद मुतकल्लिम जो है ना, अना इसका नाइबुल फाइल हो गया और ये बन गया खबरू इन्ना। ठीक है। अब उमिर तो फेल के लिए मफूले भी ही बनेगा। अगला जुमला जो कि अन्नासबा मजरिया से शुरू हो रहा है, ये कि अन्नासबा मजरिया अकूना फेल मुजारा मंसूब, अकूना फेल माजी नाकिस है, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है और अना की जमीर इसके अंदर इस्मु काना है क्योंकि ये वाहिद मुतकल्लिम है। अव्वला, अव्वला जो है एक इसम होकर आया है सबसे पहला। हम देख रहे हैं कि इसम एक मंसूब हालत में आ रहा है जो कि जुमला फेलिया के साथ आ रहा है। ये जुमला फेलिया जरूर है मगर चूंकि इसके ऊपर अन्नासबा मजरिया है और काना अपना इसम और अपनी खबर बनाता है, तो यहाँ पे ये इसम जो है ये इस्मु काना बनेगा, ये खबरू काना तो बन जाएगा, लेकिन पहले ये अपना हिस्सा मुकम्मल करेगा। ये एक मुजाफ है। आप इसमें मुजाफ की तमाम अलामात को देखेंगे, हल्का फुल्का है, अल भी नहीं लगा हुआ, तनवीन भी नहीं है, तो फिर ये क्यों आया है अकेला? तो कोई भी ऐसे बेमकसद नहीं आया है। असल में ये मुजाफ है। और मन असलमा, मन जो है मौसूल है और असलमा इसका जो है सिला है। असलमा फेल माजी वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा हुआ कि जमीर इसका फाइल, ये फेल बफाइल हो गया। सीन लाम मीम इसका रूपवर्ड है और बाब नून है, असलमा युस्लिमु। और ये मन मौसूल का सिला, ये मौसूल और सिला का पैटर्न दोनों मिलके मुजाफ अलैह बन गए। ठीक है। तो मुजाफ और मुजाफ अलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी बन गया जो कि पूरा मुरक्कब इजाफी खबरू काना हो गया। अब काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इसमिया खबरिया हो गया जो कि नासबा मजरिया की ताबील में जाके मजरी मायने में आकर उमिरतु फेल के लिए मफूल बिही बन जाएगा। इस तरीके से ये फेल अपने फाइल मफूल के साथ जुमला फेलिया खबरिया बना और ये जो है इना की खबर बन गया। आ जाए। तो इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बनी जो कॉल के लिए मकूला बन गई। वाव हरफ अतफ है, ला लाए नाफिया है। तकूनन्ना, तकूनन्ना, तकूना था असल में, ये नून ने जो आई है ना, नून सकीला, इसने इसको मजजूम नजर नहीं आ रहा, वरना तो महल्लन ये मजजूम है। ला लाए नाहिया की वजह से आप हरगिज ना होना, ये ला लाए नहीं है। लाए नहीं क्यों है? क्योंकि इसमें मफहूम नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है किसी फेल से को काम करने से मना किया जा रहा है, आप हरगिज ना हो जाना। तो ये लाए नाहिया मुजारे को मजजूम कर रहा है और इसने किया भी है। लेकिन चूंकि नून सकीला यहाँ पे नजर आ रही है, तो नून सकीला जो है वो नजर नहीं आने दे रही इसको। नून सकीला कुछ वर्ड्स ऐसे लाती है जो पहले ना अपने वाले पहले लफ्ज को मंसूब कर देती है। ठीक है। इस वजह से ये मजरूर आपको, ये आपको हालत मतलब मुतहर्रिक नजर आ रहा है, हालांकि ये मजजूम है। तो जी आप हरगिज ना हो जाना, असल में क्या था ये? तकूना, अंता की जमीर इसका इस्मो काना हो गया। मिन अल मुशरिकीना मुरक्कब जारी, मिन हरफे जार, अल मुशरिकीना मजरूर, मुरक्कब जारी। अल मुशरिकीना क्या है? जमा मुजक्कर सालिम की हालत नसब व जर की ये सिचुएशन है जो मिन हरफे जार से जब ये नजर आएगी तो ये लाजमी तौर पर मजरूर होगी। तो ये बन जाएगा मुरक्कब जारी और खबर बन जाएगी काना की। काना अपने इसम अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया जुमला फेलिया इंशाइया बन जाएगा। क्योंकि क्या है, काम से मना किया जा रहा है। ये अमर नहीं के जुमले, ये दुआ के जुमले, ये निदा के जुमले, ये तमाम जुमले जो होते हैं ये क्या होते हैं? इंशाइया जुमले होते हैं। अब यहाँ भी क्या बताया गया है? इस आयत में बताया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, पहले हमें बताया दिन रात सुकून के लिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि जबकि ये मुशरिक जानते हैं कि जमीन आसमान पूरी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है, तो ऐसे खालिक को, मालिक को, मौला को, रब को, कारसाज को छोड़कर ये किसी और को अपना और वली और हमायती क्यों बनाते हैं?
آپ ان کو بتائیے کہ میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ اکسایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں کیوں بناؤں؟ میں کیوں ایسے ولی کو کا اساس کو زمین آسمان کا مالک ہے، کل مختار ہے، میں ایسے کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی حمایتی کیوں بناؤں؟ یہ تو بہت حماقت کی بات ہوگی نا، بہت گھاٹے کا سودا ہوگا کہ آپ ایک رب کو چھوڑ کر کسی ایسے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک بنا لیں۔ آپ مان رہے ہیں یعنی کہ اپنی ایک تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ کے ساتھ کوئی مماثلت بھی نہیں کی جا سکتی، مگر دنیا میں بعض دفعہ جیسے اللہ رب العزت مچھر کی مثالوں سے سمجھاتا ہے نا، تو سیم اسی طریقے سے ہم دنیا میں اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جو ایک چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دنیاوی پیش کرتے ہیں نا، معاذ اللہ ہمارا مقصد بالکل بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا نہیں ہوتا، صرف دنیا میں ہم اپنی عقل کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کو کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو وہ معاذ اللہ رب العزت کو جانچنا نہیں چاہ رہے تھے، پرکھنا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف جو تھا نا، وہ یہ ایک اپنے دل کو ایک بس یقین کی کیفیت تھی، اللہ کا معجزہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ہم بھی اس طرح کی جب کوئی مثال پیش کر دیں، معاذ اللہ ہمارا مقصد بالکل بھی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی ناقص عقل کے لیے، اللہ کو بہترین سمجھنے کے لیے وہ ایک ناقص سی مثال دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بتوں کے آگے نذرانے چڑھاتے ہیں، پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، بکرے پیش کیے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں کسی بھی دربار پہ کہ دینے والے غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، اور دربار والے جو ہیں پراڈو میں اور پتہ نہیں کون کون سی لیٹرز گاڑیوں میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بے وقوف لوگ زندہ رہیں گے، عقل مند لوگ عیش کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کو اس طرح کی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کو تو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے وہ، کس سے ڈیمانڈ کیا اس نے کہ مجھے کھلا دو؟ اللہ کو کوئی کھلا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ تو پوری مخلوق کا رب ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کا رازق ہے۔ ایسا رب جو نہ کافر کو بھوکا سلا رہا ہے، نہ مشرک کو بھوکا سلا رہا ہے، نہ اپنے نافرمان کو بھوکا سلا رہا ہے، نہ اس کو بھوکا سلا رہا ہے کہ جو اس کی خدائی میں شریک ہو رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی تو نہیں ہے نا، مگر اس کے باوجود اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ اپنی ساری مخلوق کو کھلا رہا ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، پتہ نہیں میری کون سی مخلوق کب راہ راست پر آ جائے۔ تو اللہ کو کون کھلائے؟ اللہ کا تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا، وہ تو سب کو کھلا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا گیا ہے کہ